زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے یہ ایسا موضوع ہے کہ شاید بہت سارے افراد اور خاص طور پر شادی شدہ افراد کے دل کی آواز ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے لائف پارٹنر۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی لائف پارٹنر کی بات کرتے ہیں، لائف پارٹنر یعنی زندگی کا ساتھی۔ اب زندگی کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کے ساتھی کی، تو زندگی کے ہمارے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بھائی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے جو ہماری زندگی بہتر بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے دوست، لیکن جس ساتھی کا تعلق ہمارے ساتھ یوں کہیے کہ بہت دیر تک ہوتا ہے، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، اپنے اس ساتھی کی، لائف پارٹنر کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے، اس کی وفاداریوں کو یاد کرتا ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی ہم بات کرتے ہیں تو شوہر کا بھی ایک کردار ہے اور بیوی کا بھی ایک کردار ہے۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کے کردار کے بارے میں۔ شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جب آج ہمارے مبلغین سے اس موضوع پر آپ بات سنیں گے، یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے، تو ان نمبرز کے ذریعے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں ہیں۔ جب ہم بات اس حوالے سے کریں گے اور آپ سنیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت ساروں کا بھلا ہوگا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو ہمارے مبلغین کا بھی تھوڑا سا تعارف کرواتے چلیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم محفوظ بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ عرفان ایوبی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور بزرگوں کے مدنی چینل پر مختلف پروگرام میں آپ عرفان بھائی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں عمران مبلغ بھائی، ماشاءاللہ۔ ان کو عمران مبلغ کیوں کہا جاتا ہے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے شروع میں جب یہ وابستہ ہوئے تھے تو بیانات کیا کرتے تھے، تو ایک ان کا نام مشہور ہو گیا عمران مبلغ۔ عمران مبلغ بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ مبلغ ہیں غلام نبی اتاری بھائی۔ غلام نبی اتاری بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ان کے تجربات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ہیں ہمارے محفوظ اتاری بھائی۔ محفوظ اتاری بھائی بڑے خوبصورت انداز میں کلام سناتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے کلام سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حق کے محبوب کی ہم مدعو ثنا کرتے ہیں، حق کے محبوب کی ہم مدعو ثنا کرتے ہیں، اور اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں، اور ہم وہ بندے
دن رات عطا کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ آقا کی عنایت سے، آقا کی عنایت ہے، ہر کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے، ہر کام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کے کہہ دینا سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگارو، آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ عطار پہ اب ایسا ہے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا
میں شہر گزرے، مکے میں شہر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں شہر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ جو مدینہ دیکھ لیتا ہے وہ تو بہت تڑپتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مدینے کی یاد میں بڑا تڑپتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں سب سے زیادہ کلام جس شہر کے لیے لکھے گئے وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد و عورت کو جس خوبصورت رشتے کی لڑی میں پرویا ہے، وہ رشتہ اس قدر اہم، اتنا نازک ہے کہ اس رشتے میں اگر اعتماد ہو، اس رشتے میں اگر محبت ہو، اس رشتے میں اگر خلوص ہو، احترام ہو، تو اس جیسا کوئی مضبوط رشتہ نہیں۔ لیکن اگر اس رشتے میں شک آ جائے، اس رشتے میں بے وفائی آ جائے، اس رشتے میں ناشکری آ جائے، تو پھر اس رشتے جیسا نازک رشتہ کوئی نہیں۔ رشتہ ٹوٹتے ہوئے بھی لمحے لگتے ہیں، لیکن اس رشتے کو پائیدار بنانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، لائف پارٹنر یعنی زندگی کا طویل ساتھی جس کو کہا جائے تو وہ یا تو شوہر ہوتا ہے یا پھر بیوی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو لائف پارٹنر کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کے بارے میں، یعنی شوہر کو بیوی کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے، بیوی اگر غلطی کرے تو شوہر کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ عموماً گھروں کے اندر جب ہم ماحول دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں، شادی شدہ افراد شک کی بنا پر رشتے ختم کر دیتے ہیں، بچے بیچارے لاوارث ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں دونوں کو پھر سوچ آتی ہے کاش ہم نے جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اگر رکھا جائے، اگر دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں تو یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات عرفان بھائی جس پر میں چاہوں گا آپ سے بات کروں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں پر نظر کرے، اگر شوہر اپنی بیوی کی قربانیوں کو دیکھے، اگر شوہر اپنی بیوی کی خدمتوں کو دیکھے تو بہت ساری اس کی غلطیوں کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آدمی بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں سے درگزر کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گھر جو ہے وہ بہترین ایک امن کا گہوارہ بھی بن جائے اور بہت خوبصورت گھر بن جائے، سبحان اللہ۔ جس کو کہنا چاہیے۔ جب ہم بزرگان دین کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خصوصاً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیرت کے واقعات میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کا ملتا ہے جو یوں سمجھیے کہ ہمارے اس موضوع کا بہت جان کہنا چاہیے، واہ، اور خاص طور پہ شوہروں کے لیے اور یہ حوصلہ افزائی والی بات ہے اچھا، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس پر اگر عمل کر لیں، اس پر غور کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص تھا، تو اس کی بیوی کے مزاج کی وجہ سے اس کا بڑا معاملہ خراب ہوا، تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے جا کر شکایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لایا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے دروازے پہ پہنچا تو اس نے اندر سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ کی وہی غسیلی آواز سنی۔ اس کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ بھئی میں تو ان کو شکایت کرنے آیا تھا اپنی زوجہ کی،
اس کے بد اخلاقی کی، اور یہاں تو معاملہ اسی طرح ہے، وہ غصے والا انداز ہے ان کا بھی. تو یہ سوچتے ہوئے وہ لوٹا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، خیریت؟ تو اس نے کہا کہ حضور آیا تو میں آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر تھا، لیکن اسی بلا میں آپ کو بھی پریشان پایا. تو یہ سوچتے میں واپس جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا سوچ کر آئے تھے، کیا لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میری بیگم جو ہے، بیوی جو ہے، وہ بد مزاج ہے اور غسیلی ہے، تو اس انداز کی وجہ سے میں آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آیا تھا. جب میں آپ کے پاس پہنچا تو یہاں بھی معاملہ یہی تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات تو نے درست کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے میری بیوی کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں اس کی اس بد مزاجی کو درگزر کر جاتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھ، پہلی بات تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جو آپ نے نصیحتیں فرمائی اگر وہ ہم اپنی دامن میں سمیٹ لیں، خاص طور پر جو شادی شدہ افراد ہیں، جو شوہر ہیں، وہ ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو توجہ سے اگر سنیں تو یقین جانیے فائدہ ہوگا. جی یہ وہ آپ نے کہا کہ شادی شدہ جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی اس سے درس حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو نصیحت فرماتے فرمایا کہ میری بیوی کی مجھ پر کچھ حقوق ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ میری عورت ہے میرے لیے جو مجھے گناہ سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، خواہشات کے معاملے میں بہک جاتا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ میرے کپڑے دھوتی ہے. جب آپ نے اس طرح کی باتیں اس کو کرنا شروع کی، بیوی کی وہ اچھائیاں جو کرتے ہیں عام طور پہ، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ میری امانت دار ہے، جب میں گھر میں نہیں ہوتا تو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بے ساختہ بول اٹھا کہ حضور یہ معاملہ تو بالکل درست ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہے، میری زوجہ میری بیوی بھی یہی کرتی ہے، لیکن کبھی میری اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، میں نے سوچا ہی نہیں. لیکن آپ نے جو میری توجہ دلائی، اب میں انشاءاللہ عزوجل جو ہے نا ان باتوں کو جو ہے ذہن میں رکھوں گا، جس سے جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس کی جو برائیاں ہیں ان کو درگزر کر دوں گا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کے معاملے میں درگزر سے کام لیں. اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں کی طرف عورت کی خوبیاں، اچھا یہ خوبیاں تو آپ نے گنوائی ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں آج کے دور کے حساب سے اگر آپ لے لیں تو ماں اگر اچھی پڑھی لکھی ہے تو وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی، سبحان اللہ، آپ کا خرچہ بچا لے گی، بہت خوب، اور گھر میں بہترین تعلیم دے دے گی. وہ جو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. اچھا بہت سی خاتون خانہ جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں بنانا جانتی ہیں اور وہ بنا کر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہیں کہ بھائی آپ یہ میں بنا رہی ہوں فلاں ادارے کو دے دیں، آپ اس سے جو ہے وہ الحمدللہ گھر کا کچھ خرچہ. سلائی اگر عورت کو سلائی کرنا آتی ہے، سلائی کر کے دیتی ہے تو اس طرح شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی. گھر کے اندر مثال کے طور پر بہت سارے گھریلو کام ہوتے ہیں اگر وہ عورت کرتی ہے، اور عموماً عام طور پر خواتین جو ہوتی ہیں، گھریلو خاندانی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کا بہت سارے معاملات میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں، ان کی بہت سارے معاملات میں ان کے لیے معاون اور مددگار بن رہی ہوتی ہیں. تو بیوی کی صرف خامیوں ہی کی طرف توجہ رکھنا تو یہ یقین جانیے پھر شک کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، بغض و کینہ آ جاتا ہے، اور پھر انسان چھوٹی چھوٹی بات پر تانے دینا شروع کر دیتا ہے. تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا تھا، تیرے بھائی نے تجھے یہ سکھایا، فلاں وہ ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر معاذ اللہ ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے. اسلام ایسا پیارا دین ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں ذلت و رسوائی کی چکی میں پسی ہوئی عورت کو عزت و حیا کی چادر عطا فرمائی اور پھر اس کے حقوق بیان فرمائے. مرد پر اس کے حقوق بیان فرمائے کہ مرد اس کے لیے کیا کیا انتظامات کرے گا، اس کے لباس کا، اس کے لیے کھانے پینے کا، اس کے لیے رہائش کا، اس کے لیے بہت ساری ضروریات جو ہیں وہ مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی طرح عورت کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، لیکن اس ٹیڑھے پن سے درگزر کرتے ہوئے نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ ایک دیندار مرد کی علامت ہوتی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات مزید کریں گے. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے، اس کی برائیوں کو دیکھ کر اس سے بدظن ہونے کی بجائے اس کی اچھائیوں پر نظر کرے. عورت گھر کے اندر کس طرح کا معاملہ کرتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کے بہت سارے وہ کام کرتی ہے، کپڑے پریس کر دینا، کپڑے اس کے دھو کر دینا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے والدین کو بہت سارے گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ بیوی اس کے شوہر کے طرف سے کر رہی ہوتی ہے. تو اس پر شوہر کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح عمران بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح بزرگان دین کی ہم نے بات کی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا.
اسلاف جو تھے، بزرگان دین تھے، ان کی مبارک زندگیوں کا بھی یہی طرز عمل تھا. ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، شرمندگی سے ان کو بچاتے تھے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر دوسرے اپنے دوستوں کو، بہت سارے دیگر افراد کو تو بچایا جاتا ہے کہ ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، لیکن گھر میں بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر تانا زنی کر کے، اسے باتیں سنا کر اسے شرمندہ کر دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل راشد بھائی، آج کا دور واقعی ایسا ہے، اور وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ہمارے اسلاف کی عادات کریمہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ ہمیں دین سے قربت لینی چاہیے. جیسے یہ پروگرامز ہیں یا جو ہم مطالعہ وغیرہ کریں. کہتے ہیں ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اس کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یقین جانیے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ یہ بچے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. انشاءاللہ جب آپ گھر میں آئیں گے، بچے بھاگ کر آپ کے قریب آئیں گے. بچوں کا دل کرے گا آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں اس کے اپنے بچوں کے دل میں اپنے شوہر کی محبتیں پیدا کر دے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں میرے بچے اچھے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا سیکھیے. غلام نبی بھائی، بعض لوگوں کی ایک عادت کہہ لیں یا بیچارے غلط صحبتوں کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسا دل میں بٹھا لیتے ہیں. پہلے تو تھوڑی سی بات دل میں بٹھاتے ہیں، پھر کرتے کرتے وہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انہیں ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی ہے. جیسے گھر میں آئیں گے طبیعت میں ایک دم سے بالکل سختی آ جائے گی. اچھا دوستوں میں ہوں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، بات چیت کریں گے، رشتہ داروں میں ہوں گے، لیکن جیسے گھر میں آئے تو ایسے کہ جناب بالکل گھر کے اندر کوئی سخت مزاج بندہ آ گیا. اب بیوی بچے سہم گئے تو اب چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ ڈپٹ. اس کی وجہ کیا ہوتی کہ جب دل کے اندر محبت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر لفظ کوئی اچھے تو منہ سے نکلیں گے نہیں. کیا فرمائیں گے ایک مومن کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کس انداز سے اس کا رویہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے ہمیں جگہ جگہ پر اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے بھی ہم کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تلقینیں فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے. سبحان اللہ. اگر اسے اس کی کوئی ایک بات بری لگے تو دوسری جو ہے اس کو پسند آ جائے گی. واہ. تو اس میں ہمارے اور بھی بزرگان دین ہیں، انہوں نے مختصر فرمایا. حضرت علامہ محمد بن علان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بغض و عناد نہ رکھے. اگر اس کی کوئی بات اگر پسند نہیں ہے تو دیکھے اور بھی باتیں ہوں گی وہ اس کو پسند آ جائے گی. واہ. یعنی ایک بات کی وجہ سے دل کے اندر بغض نہ بٹھا لے. ایک بات اگر اچھی نہیں لگ رہی تو بیوی کی اور باتیں یاد کرے. ہو سکتا ہے کئی اور باتیں اچھی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اچھا، اس میں شوہر کی شان کا تقاضا یہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے متعلق ایسا بغض پیدا نہیں کرے جس سے دونوں میں جدائی پیدا ہو. کیونکہ سب سے پہلا جو قدم ہے راشد بھائی وہ ہے جدائی. اگر دونوں میں جدائی پیدا ہو گئی اور گیپ آ گیا تو آپ کو پتہ ہے اس گیپ کو پھر شیطان پور کر دیتا ہے. ایسے ہی یعنی مختلف دوسرے قسم کے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک، پھر وہ دونوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں. ایک کو کچھ بولتے ہیں، دوسرے کو کچھ بولتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر جو ہے نا تباہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی ایسی ملے کہ جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو، بالکل بے عیب بیوی ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ حکیم الامت حضرت احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مطلب سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے. بلکہ آپ نے فرما دیا ناممکن ہے. اچھا کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بے عیب ساتھی تلاش کرو گے تو زندگی میں اکیلے ہی رہ جاؤ. واہ، بہت خوب. ملے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ایسی شخصیت ہے جو بے عیب ہے. ورنہ ہم لوگوں میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں، ہم شناختی کارڈ کا جو فارم جب فل کرتے ہیں تو اس پر اوپر سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ گھر کا سربراہ. تو گھر کا جو سربراہ ہے
पूरा का पूरा घर उस पर डिपेंड करता है। देखें, बीवी के अंदर तो कोई ना कोई फॉल्ट होगा, कभी वो गुस्से में आएगी, कभी वो नरम हो जाएगी, कभी काम करेगी, कभी नहीं करेगी, सब कुछ होगा। लेकिन शौहर को चाहिए कि वो नरम हो जाए, उसकी बातों को बर्दाश्त करे। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर ऐब भी है, कोई आपको पसंद नहीं आती है, तो आप ये देखें और भी तो उसके अंदर खूबियाँ हैं, वो भी तो आपकी उन खूबियों को कर। अच्छा, ये भी एक तसव्वुर मुआशरे के अंदर पाया जाता है कि जब तक बीवी पर सख्ती नहीं करेंगे, जब तक इस पर चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, चार अपने घर वालों के सामने थोड़ा ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगे, तो शायद एक बीवी ना उस वक्त तक सुधरने वाली नहीं। क्या तसव्वुर ठीक है ये? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो दरगुजर की आदत रखें, ठीक है। और दूसरी कि इस्लाह का दामन हाथ से नहीं छोड़ें। वाह। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह घर अमन का गहवारा बन जाएगा। सुभान। अच्छा, हमारे इसमें एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के हवाले से एक चीज़ होती है कि जब मशीन काम करती है, हम जब उसके अंदर जब इंजन फिट करते हैं या कोई गियर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आपस में टच होती हैं, पार्टनर होती हैं दोनों चीज़ें। इसमें से एक चीज़ हार्ड होती है और दूसरी सॉफ्ट होती है। ठीक। अगर दोनों चीज़ें हार्ड होंगी तो मशीन चलेगी तो दोनों चीज़ें टूट जाएंगी, दोनों ही टूट जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइफ पार्टनर है कि अगर एक सख्त है तो शौहर को चाहिए वो नरम हो जाए और दरगुजर की आदत रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान करीम में अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पर अफसर बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर अफसर हैं, हाकिम हैं। तो जनाब जो हाकिम होता है ना, वो अपनी रियाया के साथ बहुत तरीके के साथ मामलात करता है। उसे पता होता है कि किस मेरी रियाया का कौन सा बंदा कैसा है, मुझे उसके साथ किस अंदाज से पेश आना है। वो इतना ज्यादा गुसीला नहीं होता क्योंकि उसे हुकूमत करना होती है। तो मर्द अपने घर पर हाकिम होता है, अपने बीवी बच्चों पर हाकिम होता है। उसे बहुत सारे मामलात में पूछा जाएगा। हाँ, बीवी नमाज नहीं पढ़ती, उसे समझाना होगा, प्यार से समझाएं, सख्ती से समझाएं ताकि वो नमाज पढ़े। यहां आप उसकी खैरखाही कर रहे हैं कि वो अल्लाह रसूल की इताअत करके जन्नत में भी आपकी साथी बने। हाँ, बीवी अगर गुनाह कर रही है, अगर वो गाने सुनती है, फिल्में ड्रामे देखती है, प्यार से समझाएं, नहीं मानती सख्ती से समझाएं। यहां आप उसे जहन्नम से बचा रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं घर में आया, घर में खाना मुझे तैयार नहीं मिला, घर में आया कपड़े मुझे प्रेस नहीं मिले, मुझे जल्दी ऑफिस में जाना था तो जनाब जल्दी नाश्ता मुझे नहीं मिला, एकदम से गुस्से में आ गए। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, तबीयत में ये चीजें आती हैं, लेकिन हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, दरगुजर से काम लेना है, ये सोचते हुए कि मैं इस पर कादिर हूं, मैं इसको सजा दे सकता हूं, सख्ती कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मुझ पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। अगर अल्लाह पाक ने आज इसे मेरे ताबे किया है तो मुझे इस पर घुमंड नहीं होना चाहिए। अगर मैंने गलती की, मैंने जुल्म किया, तो यकीन जानिए ऐसा ना हो क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ हो जाए और फिर मुझे इस पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। क्या कहते हैं इरफान भाई, इस हवाले से जो छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर झगड़े शुरू कर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो गुलाम नबी भाई ने फरमाया अगर दरगुजर से शोहर काम ले, अगर खौफ खुदा दिल में रखे, अगर अल्लाह पाक का डर दिल में रखे, अगर मैंने इस पर जुल्म किया तो कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए, अगर ये चीज उसके पेश नजर हो सकता है इसी अमल की वजह से अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे। बेशक ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो एक बात कही कि भाई उसको हाकिम बनाया, औरत को उसका महकूम बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो सारे जो है वो हुक्म चलाता ही रहेगा। वो इस चीज़ को देखे कि मुझे कहाँ पर किस मामले में इसकी तरबियत करनी है, ठीक है, कहाँ इसको जो है वो दरगुजर से काम लेना है। अच्छा, सब जगह ही दरगुजर से काम नहीं लिया जाएगा, सब जगह ही तरबियत नहीं की जाएगी। हमारे वहाँ मामला ये होता है कि हम असल में अमीर रसूल का एक बड़ा प्यारा कौल है, मोहब्बत इताअत कराती है। वाह। जब आपकी मोहब्बत रोजा की दिल में बैठ जाए, रोजा की आपके दिल में बैठ जाए, तो फिर अब उसका जो भी हुक्म होगा ना वो खुद ब खुद जो है अमल की तरफ चला जाएगा। सुभान। उसमें नाकिसी जो अमल है वो कमी आ जाएगी। और जब आदमी दरगुजर से काम लेता है ना, तो दुनिया में भी इसके समरात मिलेंगे और उखरवी जो इनामात मिलते हैं उनसे तो वाक़यात जो है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के भरे पड़े। जैसा कि शख्स के बारे में आता है कि ये जब अपने घर पर खाना खाने बैठा, तो घर में जब खाना खाने बैठा तो सालन में नमक ज़्यादा था, तो होता ना आदमी का मिजाज एकदम बदल जाता है। हमारे वहाँ तो एक मुहावरा कहा जाता, तो बोला यार घूम गई, घूम गई कैसे, वो बोला वो घूम गई। तो जैसे उसको हुआ, महसूस हुआ कि भाई अब लग गई दिमाग पे, फिर उसको ये हुआ कि यार गलतियां तो मुझसे भी होती हैं, अगर मेरी बीवी से गलती हो गई तो क्या हुआ। तो उसने दरगुजर से काम लेते उसने कहा कि यार मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको मुआफ़ कर देता हूँ।
ہے نا, اس پر جرا نہیں کی, اس نے معاف کر دیا. وقت گزرا, اس کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ گناہوں کے سبب میں تو پھنس ہی گیا تھا, میں پھنس گیا تھا گناہوں کے سبب, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یوں فضل کیا کہ ایک مرتبہ کھانے میں میری بیوی نے نمک تیز کیا تھا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری بندی کے معاملے میں درگزر فرمایا, میں تیرے معاملے میں درگزر فرما, اور اس کو داخل جنت فرما دیا. تو ہمیں ان باتوں پر بڑی توجہ کرنی چاہیے. اس واقعے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اگر وہ آدمی شور شرابہ کرتا, غصہ دکھاتا, چڑچڑاپن پیدا کر لیتا اپنے مزاج میں, تو حاصل کچھ نہیں ہونا تھا. وقت یوں بھی گزر جاتا, وقت یوں بھی گزر گیا, لیکن صبر کیا, برداشت کیا, معاف کیا, انعام پا لیا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ, کیونکہ زوجین کی زندگی ہے اور لمحات اور معمولات آتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے, کہ کبھی وہ آپ کے مزاج کے مطابق کام کرے گی, کبھی آپ کے مزاج سے ہٹ کر کام کرے گی, اور کبھی کبھی آپ کی کئی دفعہ تاکید کرنے کے باوجود بھی اس طرف نہیں جائے گی, کام وہی کرے گی جو اس کے مزاج میں ہے. اچھا, بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے, دیکھیے, مرد اور عورت کے مزاج میں فرق رکھا ہے. مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے, درگزر معاف کرنے کی صلاحیت عورت کے مقابلے میں مرد میں زیادہ ہوتی ہے. مرد جلدی جذبات میں نہیں آتا, مرد بہت سارے معاملات میں معاف کر دیتا ہے. مرد ٹھنڈے دل و دماغ کا عموماً ہوتا ہے, لیکن بعض مرد بڑے وسیلے بھی ہوتے ہیں, بڑے جذباتی قسم کی بھی ہوتے ہیں, بڑی اس کے اندر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا لیتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے, اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, بزرگوں کے ساتھ اگر دوستی کریں, تو یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. رسول کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک گھرانے کو دیکھتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج, ساری بیویاں نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں. محبتیں کیوں میاں بیوی میں پیدا ہوتی ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کیوں کرتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہیں جن کا سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے. آئیے نگران شورا سے اس حوالے سے تربیت لیتے ہیں کہ میاں بیوی کی کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے, اس پر ایک شرعاً شوہر کے حقوق لازم ہیں, اور اس کا پراپر مطالعہ کرے کہ مجھ پر میرے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں, اور مجھے کس انداز سے اس کی عزت کرنی ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے. یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے. مرتے وقت عورت کے مجھے شوہر سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے ایسی عورت کے لیے. اب شوہر کا لحاظ اور شوہر کا خیال یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. ہم جس معاشرے کے اور جس کلچر کے اور جس ویلیوز کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا باقاعدہ ایک نظام ہے, ایک طریقہ کار ہے زندگی کا, کہ شوہر کے لیے کپڑوں کا تعلق سے, غذا کے تعلق سے, وقت کھانے کے تعلق سے, صاف صفائی ستھرائی, پہننے اوڑھنے دھونے وغیرہ کے تعلق سے, شوہر کی دلجوئی کے تعلق سے, اس کو پانی پیش کرنا, اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنا, اس بات کے لیے تیار رہنا کہ میرا شوہر مجھ پر کوئی ایسی جائز خواہش کا اظہار کرے اور میں انشاءاللہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کی خواہش پوری کر دوں, وہ مجھ سے راضی رہے اللہ کی رضا کے لیے. میں یہاں پر کچھ بات میرے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کروں گا کہ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں. ایسے کئی گھر ہیں جہاں واقعی عورت بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت ہی عزت کرتی ہے, اس کا احترام کرتی ہے, ادب کرتی ہے, بچوں کو ادب کراتی ہے, اور اچھی عورتیں ہیں. بسا اوقات گھر میں مرد کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کی بے عزتی بہت کرتے ہیں, آپ بات بات پر اس کو جھاڑتے ہیں, آپ اس کے ماں باپ کی توہین کرتے, تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھا کر بھیجا ہے. اچھا, آپ اتنی اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کر رہے ہیں. کبھی بیوی نے آپ کو بولا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ اس کو تانا اور طنز کرنا؟ اپنے اندر جو ہے نا تانا دینے کی عادت نکال دیں. اللہ سے ڈریں, ان کی دل آزاری نہ کریں. شوہر کا کام ہے بیوی کی اصلاح کرے. اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو اسے بند کمرے میں اکیلے میں سمجھائیں, نہ کہ اس سے اپنے بچوں کے سامنے یا اپنی امی ابو کے سامنے آپ اس کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھیں. یہ درست ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.
اگر جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر میرے اسلامی بھائیوں نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کی، اللہ نے چاہا اگر بیوی بد مزاج بھی ہوگی نا، میرے رب نے چاہا تو یہ آپ کے ساتھ با اخلاق ہو جائے گی۔ شوہر کو امام غزالی نے طبیب لکھا ہے، ڈاکٹر، کہ وہ اس کے ڈیزیز اور اس کی طبیعت کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ مہربانی کریں آپ اپنے کردار کو بھی بہتر کریں۔ میری درخواست ہے میری اسلامی بہنوں سے، میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کا گھر خوشیوں سے چلے، آپ اچھے انداز سے جئیں، اپنے شوہر کو یہ فیل کرائیں کہ مجھے آپ کی فکر ہے، گلے نہ پڑ جائیں، اس کو بیزار نہ کریں، مگر اس کو یہ فیل کرائیں آپ کے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، آپ نہیں آتے تو مجھے ٹینشن، مجھے فکر ہوتی ہے۔ یہ فکر ہے نا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی اہمیت پیدا کرے گی۔ ایسی فیلنگ شوہر اپنی بیوی کو کرائے کہ میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ کا گھر شاد و آباد رہے گا، مجھے کتنی خوشی ہوگی میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آپ میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ شیطان خوش ہوگا، مجھے برا تو لگے گا۔ میری بات کو فالو کرے، سیریس لیں، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، سیریس لیں۔ چلو یار یہ کہہ رہا ہے تو میری عادت تو ہے ہی ایسی کہ میں نہیں لفٹ کراتی ہوں اپنے شوہر کو، تو میں آج سے چلو شروع کرتی ہوں، میرا بھائی ہے مجھے سمجھا رہا ہے تو میرے لیے بھلے کو سمجھا رہا ہوگا۔ اگر شوہر دیکھے گا آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یار یہ بھی میرا بھائی ہے عمران، سمجھا رہا تو میرے بھلے کو ہی سمجھا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دونوں ایسے یونائٹڈ انداز سے اگر جیے نا، ایسے یونائٹڈ انداز سے جیے، آپ کے مزاج ایسے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوں، یقین مانے کوئی بیچ میں گھس کر آپ کے اندر کوئی نفرت پیدا نہیں کروا سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں نگران شورا نے فرمائی ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی، ان میں کوئی بھی نفرت کا بیج نہیں بو سکتی۔ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، یعنی بیویاں شوہروں کے لیے اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ یہی بیان فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے بدن پر آ کر انسان کے جسمانی عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے جو عیب ہوتے ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح لباس انسانی جسم پر آ کر اسے زینت دیتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی اچھائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو زینت دیتے ہیں۔ لباس انسان کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کر کے ایک دوسرے کو غمی سے بچاتے ہیں، خوشیوں کا سامان کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کر جس طرح رہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آئیں۔ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اپنے جھگڑے نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر گھروں کے اندر فساد نہ کریں، کس کی بات سن کر اپنے گھر کے اندر فساد لے کر نہ آئیں۔ لوگوں کی باتیں سنیں، لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو باہر ہی چھوڑ کر آئیں۔ جب گھر میں آئیں تو پھر گھر میں ایسے ہوں کہ گھر والے آپ کے آنے سے خوش ہو جائیں۔ آپ ایسے اچھے بن جائیے انشاءاللہ الکریم۔ جب آپ اس طرح بن جائیں گے تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا۔ آپ نے جو میسیجز کیے ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ سلام، وعلیکم السلام، مجھے زندگی بہتر بنائے پروگرام میں فرمائش ہے، کلام سنا دیں۔ اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے بنت انعام باری فیصل آباد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نعت سنا دیں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ محفوظ بھائی ایک اور کلام کی فرمائش یہ آئی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ نعت سنا دیجئے۔ اچھا جی، صفدر اقبال بھائی ہیں سیدہ شریف سے، السلام علیکم السلام، کلام سنا دیں سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ پاک آپ کو بھی میٹھے مدینے کی با ادب باذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے جو کیمرہ مین ہیں پی سی آر میں ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، اللہ سب کو اپنے پاک در کی با ادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ جی محفوظ بھائی کچھ کلاموں کی فرمائشیں لیجیے اور آخر میں کچھ پنجابی کلام کے بھی چند اشعار اگر سنا دیں تو جو ہمارے پنجاب کے ناظرین ہیں، جو پنجابی جاننے والے ہیں، یقیناً ان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہوگا۔
صلی اللہ تعالی سارے جگ نہ لگ گیا چنگیا مدینہ پاک گلیا مدینہ دیا پاک گلیا سارے نہ لگ گیا چنگیا مدینہ پاک گلیا مدینہ دیا پاک گلیا جنت دیا گلیاں مدینہ پاک گلیاں مدینہ دیا پاک گلیاں اینا گلیاں تو تن منوایا سجدے شکر گزاریے اینا گلیاں تو تن منوایا سجدے شکر گزاریے نور دیا چلیا مدینہ دیا پاک گلیا مدینہ دیا پاک گلیا سارے نل دیا چلیا مدینہ دیا پاک گلیا مدینہ دیا پاک گلیا جنت دیا مدینہ دیا پاک گلیا مدینہ دیا پاک گلیا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو میری آنکھوں کو دکھا دو شہید کا ستانہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو
جانا اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیئے کامل مرشد پڑیت تانگل بڑھ دیئے اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیئے کامل مرشد پڑیت تانگل بڑھ دیئے عقل مندانوں پٹھیاں سوچا زید پیا عقل مندانوں پٹھیاں سوچا زید پیا مرشد مرشد شریعت تانگل بڑھ دیئے کامل مرشد شریعت تانگل بڑھ دیئے تانگل بڑھ دیئے کامل مرشد پڑیت تانگل بڑھ دیئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. ہمارے بڑے ایک اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ دونوں میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہوتا تھا. شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو مارنا شروع کر دیتا تھا, گالی گلوچ سے کام لینا, تانا زنی کرنا. اب بجائے اس کے کہ بیوی شوہر کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آئے, وہ بیچاری اللہ کی بندی صبر کرتی. یہ سچا واقعہ ہے. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ شوہر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے, اچانک ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ٹوٹی, گھر میں آیا. اب وہی بیوی جس کے ساتھ یہ بد کلامی کرتا تھا, اسے گالیاں نکالتا تھا, اسے مارتا پیٹتا تھا, اس اللہ کی بندی نے اتنی شوہر کی خدمت کی, اتنی شوہر کی خدمت کی, یہاں تک کہ واش روم لے جانا, اسے صاف کرنا, اسے ضروریات کا خیال کرنا, اتنا کیا کہ یہ بیچارہ خود اتنا زیادہ شرمندہ ہو گیا کہ پھر اس کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی. سارے اس نے خیر اپنے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی تھی بیوی سے صلح صفائی کی, معافی تلافی کی, اور دل کے اندر بڑی ایک محبت پیدا ہو گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے, لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں وقت سے پہلے کھل جاتی ہیں. وہ اپنی زندگی میں چینج لے کر آ جاتے ہیں, اور جو چینج نہیں لے کر آتے وہ پھر بیچارے پچھتاتے رہتے ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیوی چھوڑ کر چلی گئی, اب ان کو پھر یاد آتی ہے کاش میں جذبات میں آ کر اس طرح کے کام نہ کرتا, کاش میں دوسروں کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب نہ کرتا. تو حدیث پاک ذہن میں رکھیے کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی ایک بات بری لگے تو ہو سکتا ہے اس کی کئی اچھی باتیں ہوں جو تمہیں پسند آ جائیں. تو اس لیے ایک ہی رخ پر دیکھ کر اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. حدیث کریمہ کی اس حوالے سے ہمیں تربیت کیا ہے کہ جب آپ خود اچھا کھاتے ہیں, عموماً ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ باہر جا کر اچھا انسان کھا لیتا ہے, ہوٹل میں چلا گیا, کہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر گیا, وہاں پر اچھا کھا لیا, کچھ نہ کچھ باہر چلتا رہتا ہے, لیکن گھر کا بھی خیال کرنا چاہیے. گھر میں آپ اچھا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں, محبتیں بھی ہوں گی, رحمتیں بھی نازل ہوں گی, اور انشاءاللہ آپس میں بڑا خوبصورت تعلق بنے گا. عمران بھی کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ, پہنو تو انہیں بھی پہناؤ, چہرے پر نہ مارو, اسے برا نہ کہو, اور اسے گھر سے باہر مت چھوڑو. سبحان اللہ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے لائق کھلاؤ اور پلاؤ, پہناؤ, جو خود کھاؤ وہی اسے کھلاؤ. اگر اپنے لیے 2 جوڑے بناؤ تو اس کے لیے بھی بناؤ. پہناؤ میں لباس, جوتا وغیرہ یہ سب چیزیں داخل ہیں. زیور اپنی مرضی پر ہے
کہ اس کا پہنانا سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہار عطا فرمایا اور اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کنگن نقرئی اور ہاتھی دانت کا ہار عطا فرمایا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو، یعنی بیوی کو برا نہ کہو، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے گالیاں نہ دو، اور اسے تمہاری زبان، اس سے تمہاری زبان گندی ہوگی، عورت کی عادت بگڑے گی، کیونکہ گالیاں سننے والا گالیاں بکنے بھی لگتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے برے کاموں کا عیب نہ لگاؤ، بے عیب کو عیب لگانے سے وہ عیب دار ہو جاتا ہے، بلکہ برائی دیکھ کر اکثر چشم پوشی کر لیا کرو، یعنی کوئی ایسی چیز دیکھو تو اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر لو۔ اسی طرح جو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ بیوی کو، کہ اس کو گھر سے باہر مت چھوڑ دو، کہ بیوی کو گھر سے باہر مت چھوڑو، یعنی تم اس کی اصلاح کے لیے اس سے کلام اور سلام بند کرو تو گھر سے باہر نہ نکالو کہ اس سے وہ اور بھی زیادہ آزاد ہو جائے گی، بلکہ گھر میں ہی رکھو، کھانا پینا جاری رکھو، صرف بول چال چھوڑ دو کہ یہ بائیکاٹ انشاءاللہ اس کے لیے پوری زندگی کے لیے جو ہے پوری اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسا آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے ایک دوست نے یہ بات کہی تھی، تو 2018 میں میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس وقت واقعی مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ یقین کریں کہ لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ 2-2.5 مہینے میں بھی بستر پہ رہا، اور یہ احساس، اور بعض اوقات ہم جیسے قافلوں میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، تو اس وقت بیمار ہو گئے، تو یہ بیماری اور ایسے معاملات میں یہ یاد آتا ہے۔ جیسے ابھی نگران شورا کا جو ہم کلپ سن رہے تھے، تو نگران شورا نے یہ فرمایا کہ جب بندہ گھر میں تھک ہار کر جب گھر میں شوہر آتا ہے تو اس وقت بیوی جو ہے اس کی خدمت کرتی ہے، پانی پلاتی ہے، تو اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پنچر ہو گیا تو دوسری سے گاڑی چلے گی نہیں۔ بائک ہے تو اس کے ایک ٹائر پنچر ہو گیا تو اسی پنچر میں چلانے کے لیے وہ کوشش کرے گا تو وہ منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا۔ تو دونوں ٹائروں کو درست رکھنے کے لیے، گاڑی کو مینٹین رکھنے کے لیے شوہر کو اپنے مزاج میں کچھ نرمی دکھانی پڑے گی، کہ اصلاح کا جیسے پہلو بیان کیا اسی حدیث کی شرح میں ہم نے سنا کہ ویسے ہی کوئی بھی جاب کی ڈسکرپشنز بھی ہوتی ہیں، تو کوئی ایک غلطی ہوتی ہے تو تفہیم نامہ ہوتا ہے، اور اس کے 3 تفہیم نامے جو ہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ جو بھی آنر ہوتا ہے یا HR ڈپارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی جاب کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ جیسے طلاق جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام ہے، اس کے بھی 3 آپشن ہیں، لیکن بعضوں کا جذبات میں آ کے یہ تینوں آپشن ایک ہی وقت میں جو ہے بندہ جو ہے اسے آپریٹ تو کر لیتا ہے، لیکن وہ زندگی بھر جو ہے وہ پھر اس پر پچھتاتا رہتا ہے۔ 10-12 سال پہلے ایک میرا جاننے والا تھا، اس نے ہماری ملاقات ہوئی اور میں ایک جگہ جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں، تو میں نے کہا تم صبح سے کہیں نکلے ہوئے تھے؟ ایک کام سے، مجھے پتا تھا وہ کس کام سے ہو کر آیا، تو میں نے کہا کہ آپ گھر پہ جاؤ، گھر والے بھی انتظار ہو۔ بولا میں نے تو طلاق دے دی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ اب میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ آپ نے بہت غلط کام کیا، تو اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن اب جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ اس پر اتنا پچھتاتا ہے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے عمران بھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر لوگ بڑے بڑے فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، دونوں کو ہی افہام و تفہیم سے کام لینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ملنساری سے محبت کے ساتھ پیش آنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، کہتے ہیں میں برداشت نہ کریں، برداشت
ختم ہو جاتی ہے. برداشت نہ کریں, محبتوں والا سلسلہ رکھیں, محبت کریں, پیار کریں, آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں, حقوق کا خیال کریں. جو اسلام نے ہماری اس حوالے سے تربیت کی ہے ان باتوں کا بالکل خیال کریں. اگر ہم حدیث کریمہ کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی, اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بیوی کی فطرت کیسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر, اس کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورت کی فطرت کے اندر ناشکری ہے, یعنی یہ ناشکری کرتی ہے. شوہر اتنا اچھا کھلائے پلائے پہنائے بہت ساری ضرورتیں پوری کرتا رہے, بالآخر یہ بات سننے کو مل جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے. تو جناب تھوڑا سا ٹھیک ہے مسکرا دیں, غصہ آتا ہے, جذبات آتے ہیں, لیکن اس وقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں تو انشاءاللہ الکریم اس کا آپ کو بہت اچھا بعد میں رزلٹ ملے گا. اپنے کوشش کریں کہ مسکراہٹ لے کر آئیں. آپ تھکے ہارے ہوتے گھر میں آئیں, مسکراہٹ لے کر آئیں, انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. پھر بھی اس کے باوجود گھر میں کوئی معاملات ہو جائیں, ناچاکیاں ہو جائیں, بہت معاملہ خراب ہو جائے تو پھر آپ کو مشورہ یہ دوں گا, دارالفتہ اہل سنت میں چلے جائیے, علماء کرام کے پاس جائیں, مفتی اسلام کے پاس جا کر اپنے معاملات ان سے ڈسکس کریں. لوگوں کے سامنے گھر کی باتیں نہ کریں, اپنے گھر کی باتیں کبھی بھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, اپنے دوستوں سے شیئر نہ کریں. بعض نادان گھر کی باتیں, گھر کے جھگڑے دوستوں سے آ کر شیئر کرتے ہیں. ارے یار یوں ہو گیا, فلاں نے یوں کر دیا, بیگم نے یوں کر دیا, وہ فلاں میرے رشتہ دار نے یوں کر دیا. اچھا بعد میں آپ کا معاملہ درست بھی ہو گیا تو پھر آپ گھر کی بہت ساری باتیں باہر بیان کر کے بہت سارے راز گھر کے آپ باہر دے چکے ہیں, تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی جب کبھی آپ کے سامنے ان باتوں کو کیا گیا. دیکھیے رازدار کس کو بنانا چاہیے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کوشش کریں, علماء کرام سے دوستی کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے برکتیں ملیں گی. جی کال دیجئے گا. میاں بیوی کے بارے میں تو یہ کردار کے حوالے سے بھی ذرا اس پر تفصیل جو ہے بتا دیا جائے کہ بعض اوقات جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے. اس حوالے میں بھی جو ہے نا بات ہو جائے. دیکھیے کردار اچھا نہیں ہے, اس کا فیصلہ جو ہے نا کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کردار کے سرٹیفکیٹ بانٹیں, یعنی مرد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹے یا عورت کردار کے سرٹیفکیٹ بانٹے. اس میں ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے, جس طرح میں نے عرض کیا مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں, ان کے سامنے بتائیں کہ حضور یہ معاملات ہیں. ہو سکتا ہے جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ میرے حقوق پورے, میرا جو پارٹنر ہے یعنی کہ میری بیوی ہے یا بیوی کہتی ہے میرا شوہر ہے یہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا, ممکن ہے وہ حقوق ہو ہی نہ. ایک آپ جملہ عموماً سنتے ہیں غلام نبی بھائی کہ شوہر کہتا ہے میری بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی, بیوی کا کہنا ہوتا ہے میرا شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا. اچھا اگر دونوں کو بٹھا کر دونوں سے پوچھا جائے نا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ دونوں کے حقوق ہیں کیا, تو شاید دونوں کو نہ پتا ہو کہ اسلام نے حقوق کس کو کیا دیے ہیں. تو اس کے لیے مشورہ دوں گا, بڑی خوبصورت کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, میں تو اس کتاب کو کراماتی کتاب کہتا ہوں, سچی بات ہے کراماتی کتاب کہتا ہوں, اور اس کتاب کا نام ہے جنتی زیور. سبحان اللہ. ایسی خوبصورت کتاب ہے, ایسی خوبصورت کتاب ہے, یقین جانیے ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں, آپ گھر کے اپنے عورتوں کو اس کتاب پڑھانے پر لگا دیجئے, ایسا انشاءاللہ انقلاب دیکھیں گے آپ کہ آپ کو خود محسوس ہوگا واقعی کراماتی کتاب ہے. بڑی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے انڈیا کے عالم دین تھے, شیخ الحدیث تھے, ان کی یہ کتاب ہے اور انشاءاللہ بہت آپ کو برکتیں ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کو گھر میں ضرور ہونا چاہیے, گھر کی خواتین کے لیے, گھر کے ماحول کے لیے بہترین کتاب ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے امیر اہل سنت کی, اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ. چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں وضو غسل نماز کے, عورت کے پاکی ناپاکی کے, اور اس طرح بہت اہم ترین مسائل نوافل پڑھنے کے حوالے سے جو بھی خواتین کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. تو یہ 3 کتابیں ضرور گھر میں رکھیے. اس کے علاوہ اور بھی مکتبۃ المدینہ کے رسائل ہیں, کتابیں ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو عرض کروں گا. جی محفوظ بھائی آپ کی طرف ایک فرمائش آئی ہے, مدنی مدینے والے, اس کے چند اشعار سنا دیں, اور اس کے ساتھ جو مٹی مدینے دیے اس کے بھی کلام کے اشعار. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا
نام مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مائے عشق بھی پلانا تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا گھر تیرے اوتے رب دے حبیب دا گھر تیرے اوتے مل مل تینوں جسم دے اوتے میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے مٹیے مدینے دیے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے ہووڑ سارے دور ہنیرے ہووڑ سارے دور ہنیرے وچ بہشتہ دعواں میں ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں تیرے اندر جے میں سماواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شریک سفر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز سے رہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر امن کا گہوارہ رہے، ان کے گھر میں محبتوں بھرا ماحول رہے۔ کیا فرماتے ہیں غلام نبی بھائی؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید رسول کریم علیہ السلام نے خاص طور پر بیان فرمائی، بلکہ آخری نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنے آخری وقت میں جو کلام فرمایا اس میں بھی یہ فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ کیا فرمائیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی کے اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسی طرح چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان۔ تو اس میں حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو ایک مدت گزرنے کے بعد آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی کی شکایت کری، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے، اور جب آپ نیند سے جب بیدار ہوئے تو آپ نے قریبی اس عورت کو دیکھا، تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حوا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور میں آپ سے سکون حاصل کروں۔ اب اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت جو ہے وہ مرد سے سکون حاصل کرے۔
دیکھیں اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت شرح صحیح مسلم میں بیان کیا ہے. فرمایا کہ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان پر احسان کرنا، ان کی بد اخلاقی اور عقل کی کمزوری پر صبر کرنا اور بلا سبب ان کو طلاق دینے کو ناپسند کرنا اور اس بات کی خواہش نہ رکھنا کہ یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی. کیا خوبصورت فرمان ہے. یعنی آپ بالکل یہ نہ سمجھیں جو شادی شدہ افراد ہیں کہ جو ہماری بیوی ہے، بچوں کی امی ہے، بالکل عیبوں سے پاک ہو جائے گی، کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی. تقاضۂ بشریت بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. لیکن عورت کے معاملات میں ہمیں بہرحال بہت سارے معاملات میں درگزر سے کام لینا چاہیے. اگر عورت کی خوبیوں پر انسان نظر کرے، آپ کی جو بیوی ہے تو ان کی خوبیوں پر اگر دیکھتے ہیں تو پھر انسان کو یقیناً درگزر سے کام لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. گھر کی دیکھ بھال ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کا معاملہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً بہت ساری غلطیوں کو درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ کسی جگہ پڑھا کہ ایک شخص نے گھر میں، جیسے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تم گھر میں کرتے کیا ہو، سارا دن تو فارغ رہتی ہو، گھر باہر کے کام کاج تو میں کرتا ہوں، کما کر میں لاتا ہوں، باس کی باتیں میں سنتا ہوں، بچوں کے لیے خریداری یوں میں کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی کام نہیں کرتی. چلے ٹھیک ہے. اب شام کو جیسے گھر آیا تو دیکھا گھر بالکل بکھرا ہوا، کچن میں برتن اسی طرح پڑے ہوئے، گھر میں چیزیں ادھر ادھر اٹھا پٹھا، بالکل دماغ ایک دم سے خراب کہ یہ کیا ہو گیا. کمرے میں گیا تو دیکھا بیوی کتاب اٹھا کر پڑھ رہی ہے. تو کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھائی کتاب پڑھ رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں، آپ ہی تو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتی. تو اتنا سارا بکھرا ہوا سامان، کہا آپ کے بچوں نے کیا، میں نے نہیں کیا. تو اب اسے عقل آئی کہ بھائی واقعی گھر کا جتنا ایک مجھے خوبصورت ایک گھر ملتا ہے، بچے مجھے اچھے کپڑوں میں نظر آتے ہیں، کھانا بالکل تیار ملتا ہے، کپڑے مجھے پریس ملتے ہیں، تو یہ ساری میری بیوی کی قربانیاں ہیں. آپ اسی طرح دیکھیے دیکھیں جو اچھی خوبیاں ہیں، جو اچھی عورتیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اب جو شوہر کی نافرمانی اگر کرتی ہیں، بد اخلاقی اگر کرتی ہیں، بد مزاج اگر عورت ہوتی ہے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگی اور خود اپنے پاؤں پر وہ کلہاڑی مار رہی ہوتی ہے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم درگزر سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں نہ آئیں، اپنے گھر کی باتیں باہر نہ کریں، بیوی کو سب کے سامنے ذلیل نہ کریں. انشاءاللہ اس سے بہت برکتیں ملیں گی. عرفان بھی کیا فرماتے ہیں، اگر اس طرح کا معاملہ سامنے درپیش آتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں شوہر کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ یوں سمجھیے کہ ہماری اس گفتگو کا جو حاصل ہے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے، جس کو علامہ شہاب الدین احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اسی وقت تعلیم فرمائی کہ اسی وقت عورت سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ تم اس کی بدسلوکی پر صبر کرو. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کو آدمی سمجھ لے اور اپنی گرے سے باندھ لینا تو بہت سارے مسائل میں خود بخود جو ہے وہ راہ نکلتی چلی جائے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، لہذا تم میری وصیت کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو. فائدہ اسی میں ہی ہے کہ صبر کر لے، جتنے بھی بدسلوکیاں ہیں اس پر جہاں اس کو سمجھانے جائے گا، تنبیہ کرنے جائے گا تو آزمائش میں آ سکتا ہے. سمجھانا تو ہے لیکن سمجھانا کیسے ہے، اس کا طریقہ بہرحال آنا بہت. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ مرد کا حسن اخلاق یہ نہیں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ حسن اخلاق یہ ہے کہ اس کی بدسلوکی پر صبر کر لے. اگر وہ بدسلوکی کرتی ہے تو اس پر صبر کر لے اور اس عورت کے غصے کے معاملے میں اب جو ہے صبر کرے، بد مزاجی پر صبر کرے، برداشت پیدا کرے. اور اس برداشت کے ساتھ اگر وہ عورت کے ساتھ رہتا ہے تو انشاءاللہ زندگی کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس معاملے میں دیکھیے عورت کی بدسلوکی پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بہت سارے فوائد بھی اسے حاصل ہوتے ہیں. اچھائیوں کی طرف جب انسان کی نظر ہوتی ہے تو انسان کا برائیوں سے درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے. عمران بھائی میں چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے، تجربہ بھی ہے، زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے، جیسے آپ نے چند ایک واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا. گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے یقیناً میاں بیوی دونوں کا کردار ہوتا ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ مدنی پھول دیجئے کہ میاں بیوی دونوں کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے گھر کا ماحول مزید اچھا ہو جائے. جیسے پہلے بھی مثال پیش کی کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو میاں بیوی جب تک دونوں ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق، یعنی اب ایک وقت ہوتا ہے کہ مزاج سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی کے ساتھ رہتا ہو، چاہے اس کا کوئی رشتہ نسبی ہو یا نہ ہو، لیکن مزاج وہ سمجھ لیتا ہے. اب کسی کا مزاج میں غسیلا پن ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے مزاج، وہ اس کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، وہ اس کی عادت ہوتی ہے، اس کا انداز ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والا اس کی سیدھی بات پہ بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کامیڈی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی اپنی لائف کا ایک یعنی شریک حیات اور سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والی یہ دونوں جو ہیں، تو اب شروع سے ہی اب اس مزاج کا اندازہ کر کے اس مزاج کے مطابق اگر وہ برداشت کرنا، صبر کرنا، جیسے ابھی عرفان بھائی نے یہ حدیث پاک بتائی، تو صبر کرے گا تو انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. بالکل تو ایسا شوہر ہی ہے. کا انداز کیسا ہے، بیوی کا انداز کیسا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں تو کامیابی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. غلام نبی بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں اپنے تجربات کی روشنی میں. کہا جاتا ہے کہ شادی کے ابتدائی 5 سال جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو، اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں، تھوڑا سپیس دیں، صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، معاف سے، درگزر سے کام لیں، اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں گے تو پھر زندگی گزارنا دونوں کے لیے آسان ہوگا. تھوڑا اس پر بتائیے گا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے گا، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری باتوں کو سمجھے، میرے مزاج کو سمجھے، میری عادتوں کو سمجھے. اچھا وہ بتاتا نہیں ہے کہ میری عادتیں ایسی ہیں، مجھے یہ چیز نہیں پسند، مجھے یہ کھانا نہیں پسند، یا مجھے یہ کپڑے نہیں پسند، مجھے آپ کی یہ عادت نہیں پسند. بتاتا نہیں، کہتا تمہیں سمجھنا چاہیے. تو کیا اس حوالے سے مرد اگر بتا دے اپنی بیوی کو، یا اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو بتا دے کہ دیکھیے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ اس طرح جو بات کرتے ہیں نا، یہ جو بات کر لیتے ہیں، یہ موضوع جو چھیڑتے ہیں، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، میری اذیت کا سبب بنتی ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں بتا دیں تو ہو سکتا ہے دونوں کی محبتیں اچھی ہو جائیں، دونوں کا رشتہ مزید محبتوں والا اور اخلاقیات والا، پیار والا ہو جائے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل، آپ نے 5 سال کا ٹائم پیریڈ دے دیا تو بہت زیادہ ہی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ 1 سال 2 سال میں کافی حد تک جو ہے نا، اگر دونوں ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھے، انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد مطلب بہت ساری چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، صرف چند ایک باتوں کے علاوہ. اور اگر وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو بتلا دیں تو اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک چیز میرا ایک مشورہ یہی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ گھر میں گھر درس کا سلسلہ شروع کرے. اچھا، اس میں گھر درس دینے میں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ حدیثوں کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات جب سنائے جائیں گے کتاب میں سے پڑھ کر دے. امیر سنت کے رسائل وغیرہ ہیں، اور کئی کتابوں کے تو آپ نے بڑا زبردست نام لے لیے، ان میں سے اگر وہ درس دے. اچھا، درس دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ داڑھی والا ہو، امامے والا، کوئی بھی ہو، پینٹ قمیض پہننے والا بھی کیوں نہ ہو تو وہ بھی درس دے سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ مطلب اصلاح ہوگی اور گھر جو ہے سنتوں کا اور امن کا گہوارہ بنے گا. گھر میں اگر مدنی چینل دیکھنے کا بھی سلسلہ بنا لیا جائے، مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ بنا لیا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. آخر میں اس حوالے سے میں جیسے غلام نبی بھائی نے کہا، آپ نے کہا، ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ ایک دفعہ ایسا ہی معاملہ تھا. تو ابھی شادی کو
कुछ टाइम ही हुआ था, अब वो मेरे दोस्त की बेटी थी, वो कह रहा था यार ये मामला है। तो मैंने कहा भाई अपनी बच्ची को भी समझाओ, टाइम निकलने दो, बच्चे होंगे ना जब इनके तो मामला सही हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुरू के 3-4 महीने में मिजाज समझा नहीं, अब वो बच्ची आके माँ के घर कहेगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर इससे रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो मामला सेटल होना शुरू हो सेट जाते भी हैं। हो जाते हैं, ठहराव भी जिंदगी में आ जाता है। देखिए आखिर में गुजारिश यही करूंगा, जिस तरह शोहरों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, बीवी को यूं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलां होना चाहिए, तो जनाब बीवी की भी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो भी अपने शोहर से मोहब्बत चाहती है, एहतराम चाहती है, अच्छा अखलाक चाहती है, मुस्कुराहट चाहती है, अपने रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट चाहती है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहती है। वो भी चाहती है कि मेरा शोहर घर में मुस्कुराता हुआ आए, वो भी हमारे साथ बैठे, हमसे कुछ बातें करे। इंशाअल्लाह जब आप इस अंदाज से अपनी बीवी की नफ्सियात को समझेंगे, अल्लाह ने चाहा तो घर अमन का गहवारा होगा। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं अल्लाह हम सब के घरों को अमन का गहवारा बनाए। सिलसिले में दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।